نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں بروقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائیں، دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو جگہیں ناپسند ہیں دنیا میں وہ بازار ہیں۔ اور مساجد کے متعلق اللہ پاک قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کام کیا یا اللہ تعالیٰ نے جس کام کا تقاضا کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر، جس کے متعلق قرآن مقدس میں فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ کے اندر ایسا گھر تھا، یعنی مسجد جس کو لوگوں کے لیے مبارک برکت کی چیز، برکت کی جگہ بنایا گیا، اور اس کو پورے عالم اسلام کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا، وہ تھا بیت اللہ۔ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب برکت نازل فرماتے ہیں تو وہ بیت اللہ پر نازل ہوتی ہے، پھر وہاں سے مسجد نبوی، اور پھر وہاں سے تمام مساجد میں وہ برکتیں بانٹی جاتی ہیں۔ احادیث میں آیا ہے یہاں تک کہ محلے اور علاقے اور بستیوں کی مساجد میں وہ برکتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جس نے مسجد کا رخ کیا جب وہ مسجد سے واپس آئے گا تو اپنے ساتھ برکت لے کر آئے گا، کیونکہ یہی اصل برکت کی جگہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک مسجدوں کو تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کے ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ ہی لوگ ہدایت کے پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے برکت کی جگہ جو تیار کروائی وہ مسجد۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، چونکہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو اس وقت تعمیر ہی تھا، اصل اللہ تعالیٰ کا گھر، مگر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ میں جب بستی قباء میں پہنچے تو وہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کی تعمیر کی ہے وہ مسجد ہے، جس کو مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ ہم نے تقوی والے لوگوں سے جو سب سے پہلے دن تعمیر کروائی وہ مسجد ہی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کا قیام رکھا ہے۔ اور یہی مساجد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے ہیں، جن میں انسان کو آ کر حفظ و امان میسر ہوتا ہے۔ اور اسی کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ، کہ ہرگز مشرکین مسجدوں کو تعمیر نہیں کیا کرتے، مسجدوں کو آباد نہیں کیا کرتے، وہ تو اپنے کفر پر گواہ ہیں، خود ہی اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، تاکہ جتنے ہی اچھے اعمال کریں ان کے اچھے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ مسجدوں کو تعمیر کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور اصل یہی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگ اگر تعمیر کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو مسجدوں کو تعمیر کرنے میں ہمارا جو اصل تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہم ادا کرتے، اور آباد کرنے کی تو بات ہی دور۔ حالانکہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، جس شخص کا مال مسجد کے اندر لگا اس کی تعمیر میں، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کے متعلق کوئی دہرائی ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مال خرچ کرنے والے کو ایصال جو ہے ثواب حاصل نہ ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو، انتقال ہوئے لوگوں کو تم صدقہ کے ذریعے ایصال ثواب کرو، اور صدقے میں بہترین صدقہ ان کے لیے ایصال ثواب کا جو سبب ہوگا وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ جاریہ مسجد کی تعمیر ہے۔ آپ کوئی اور جگہ بنائے صدقہ جاریہ کے لیے، آپ نے کہیں مسافر خانہ بنا دیا، کہیں راستہ تعمیر کر دیا، پانی کا کہیں انتظام کر دیا، تو غالب گمان نہیں ہے آپ کا کہ اس سے حتی الامکان لوگ فائدہ اٹھائیں گے، مگر مسجد کے متعلق ایک شخص کا غالب گمان ہی ہو سکتا ہے کہ ایک واحد مسجد ایسی جگہ ہے جو کبھی غیر آباد نہیں ہوتی، اور اس کے اندر دن میں 5 وقت کی آباد کاری کا کام رہتا ہے۔ لوگ یہاں آ کر اپنے ہر قسم کی ضروریات جو زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور جس شخص نے اس کے اندر اپنا پیسہ ڈالا، مال ڈالا، اس شخص کے متعلق کوئی دہرائی ہی نہیں ہے کہ اس کو ثواب نہ حاصل ہو۔ ایک شخص نے نمازیں پڑھی، مر گیا، ختم،
ایک شخص نے روزے رکھے مر گیا، اس کا ثواب ختم، اس سے آگے اس کو ثواب نہیں چلے گا۔ ایک شخص نے قرآن پڑھا مر گیا، ثواب ختم، کیونکہ مرنے کے بعد تو اب وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ مگر ایک شخص نے مسجد کی تعمیر کرائی یا کی، وہ جب تک مسجد وہاں قائم رہے گی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اصل یہی چیز ہے۔ اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کی تعمیر کری وہ ہمارے لیے تعلیم اور سبق تھا کہ یہی کام تمہارا ہے، تم نے مسجدوں کی تعمیر بھی کرنی ہے اور مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے۔ اور آج بھی ہم سے یہی تقاضا کیا جا رہا ہے۔ مسجد کا کام شروع ہے، آپ اگر یہاں انسان کوشش کرے، جب انسان کہیں آس پاس شادی ہوتی ہے، شادی میں ہم نے کچھ پیسہ دینا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ قرض بھی اٹھا لیتا ہے انسان، اور قرض اٹھاتا ہے تو اس کو شادی میں خرچ کرتا ہے۔ شادی میں خرچ کرنے کے بعد معلوم نہیں کہ وہ واپس آئے گا، یا یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ جائے گا، حالانکہ قرض اس نے اٹھا لیا۔ اور جس شخص نے مسجد کے کام کے لیے، تعمیر کے لیے قرض اٹھایا، اس قرض کو ضرور بھی ضرور اللہ ادا کروائیں گے، کیونکہ یہ سب سے بہترین قرضہ حسنہ اس نے لیا ہے۔ اور فرمایا جس قرض میں انسان کی نیت خالص ہو وہ قرض اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کو ادا کروانے کے اسباب اس کو مہیا کریں گے۔ اس لیے مسجد کا کام شروع ہے۔ اپنے گھروں میں کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ ہم سوچیں کہ بھائی ایک شخص گھر میں کہا گیا ہے کہ کسی کو 1000 روپیہ گھر میں دینا ہے، تو گھر میں 4-5 ملازم ہیں، یا سب کمانے والے ہیں یا ملازم نہیں ہیں، جس طریقے سے بھی ان کا کام چل رہا ہے کمانے والے ہیں، وہ شخص اپنی فارملٹی ادا کر کے 1000 روپیہ دے دے اور بس یہ اپنے ذمے سے فرض اتار لے۔ ایسا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ ہر شخص بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں، یہاں ہو یا کہیں اور بھی ہو۔ دیکھیے یہ راہ چلتے ہوئے یہ جو مانگنے والے بھکاری ہوتے ہیں نا، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مصرف ہے جو قرآن نے خیرات کے مصرف جن کو ذکر کیا ہے نا، ان میں یہ بھکاری آتے ہی نہیں ہے۔ اور جو قرآن کے مخالف جو چیز ہوگی اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو ہم دن میں کتنے لوگ آتے ہیں ان کو دیتے ہیں، مہینے کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ اگر مہینے کا سال کا جوڑ لیا جائے تو انسان کئی 100,000 روپے خرچ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر، جس کا کوئی معلوم نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مگر جب مسجد کی تعمیر ہوگی، زندگی میں ایک بار مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، تو کوشش کرے انسان زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں سے اپنا وقتی قرضہ اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں اس کو لگائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، باہر جو عورتیں سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے کہ اپنے گھر میں ضروری ہے کہ ہر ایک کے گھر میں زیورات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی شوق کی چیز ہوتی ہے، وہ بھی اپنا جو ہے حصہ ڈالیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے مردوں کو مرنا ہے اور اس کے بعد ان سے سوال و جواب ہوگا، ان کے ذخیرے میں جتنے ان کے ثواب ہوں گے وہ ان کو نامہ اعمال میں درج نظر آ جائیں گے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی مرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہی چند چیزیں ہیں عورتوں کے حصے میں، مرد تو کہیں نہ کہیں سے ثواب حاصل کر ہی لیتے ہیں، عورتوں کے لیے یہی چند چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کی تعمیر میں اپنا مال جان خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔